تیسری چیز جو نشہ بن گیا ہے وہ خاص قسم کا مذہبی تصور، وہ مذہبی تصور جو صرف تخدیر کا عمل کرتا ہے، نشے کا عمل کرتا ہے، یعنی انسان کو لا تعلق کرتا ہے حقائق سے، مسائل سے، ذمہ داریاں انسان سے چھین لیتا ہے۔ یہ مذہبی تصور جو انسان کو عملی زندگی سے، حقائق سے اور اس کی ذمہ داریوں سے لا تعلق کر کے اجنبی بنا دیتا ہے، یہ مذہب مخدر ہے، یہ مذہب نشہ ہے۔ ٹس سے مس نہیں ہوتا مذہبی انسان، جو کچھ ہوتا رہے ہو رہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، یہ تو مذہبی چیز نہیں ہے، دینی چیز نہیں ہے، یہ دنیا ہے، یہ سیاست ہے، یہ فلاں ہے، لا تعلق رہتا ہے اس سے، اپنا مذہبی فریضہ نہیں سمجھتا۔ یہ بھی ایک نشہ ہے جس کی وجہ سے یہ بے حسی پیدا ہوئی ہے۔ اس بے حسی کے اب نتائج یہ دیکھیں کہ پاکستانی عوام میں رد عمل کی صلاحیت مر چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، رد عمل نہیں دکھا سکتے۔ مثلا اب پاکستانی عوام کو ایشوز اٹھاتے ہیں، وہ بھی محدود طبقے کو۔ مثلا پاکستانی عوام 100% کو کوئی چیز نہیں اٹھا سکتی، چونکہ 100% میں نشے کی کیفیت مختلف ہے۔ 100% والی توقع چھوڑ دیں، مثلا شیعہ کبھی بھی 100% کسی بات پر جمع نہیں ہوں گے۔ کیوں نہیں ہوں گے؟ کہ مختلف آفات کا شکار ہو چکے ہیں۔ ایشوز البتہ اٹھاتے ہیں بعض کو، مثلا ایک نشے میں دھوت انسان ہے، وہ دھوت انسان، اس کو آپ آوازیں دیں، اس کو جھنجھوڑے نہیں ہوگا، بہت بڑا شاک اس کو پہنچائیں تاکہ تھوڑا سا آنکھیں کھول کے پوچھے کہ ہوا کیا ہے۔ وہ شاک پہنچانے کے لیے آپ کو کوئی بہت بڑا حادثہ کریٹ کرنا پڑے گا، بہت بڑا دھماکہ کروانا پڑے گا تاکہ یہ ذرا ہوش میں آئے، تاکہ خبریں سن سکے کہ ہوا کیا ہے۔ خبریں سن کے پھر سمجھتا ہے میرا فریضہ اتنا ہی تھا، آنکھیں کھول کے کان لگا کے خبریں سن لینا، بس اس کے بعد میرے پاس وقت نہیں ہے، سو جاتا ہے۔ پھر اب توجہ فرمائیں کہ ایشوز پر، وہ قوم جو فقط ایشوز پر اٹھتی ہے، اور وہ بھی اس کا محدود طبقہ، نہ سب، یعنی کب مریض ہے، اس کو بیماری ہے بڑی شدید قسم کی، اس کو سب کو پتا ہے کہ یہ بیمار ہے، لیکن یہ بیمار درد کی ٹیس نہیں اٹھتی اس کے اندر، ایسا سب ٹھیک ہے، چاہ رہا ہے اللہ شفا دے اس کو، خود اس سے بھی پوچھیں، وہ کہتے ہیں ابھی بہتر ہوں۔ لیکن یہی بیماری جب ایک وقت میں بہت شدید تکلیف بن کر اٹھتی ہے، ٹیس بن جاتا ہے، اس وقت سب اٹھتے ہیں، ایمبولینس بلاؤ، اس کو اسپتال لے جاؤ، اس کو فلاں کرو فلاں کرو۔ جب تک شدید کرب میں مبتلا نہیں ہوتا اس وقت تک دوسرے توجہ نہیں کرتے اس کی طرف۔ توجہ بھی جو کرتے ہیں چند ایک اتنے کہ اس کو اسپتال پہنچا کے آ جائیں، بس اس کے بعد وہ سمجھتے ہم نے بہت بڑا احسان اس پر کر دیا کہ آپ کو اسپتال پہنچا دیا۔ جہاں پر بھی ایشو یعنی بہت ہی بڑے واقعات، نمایاں واقعات، شوق، بڑے شوق جو لگتے ہیں قوموں کو، اگر ایشوز پر ایک قوم عادت بنا لے اٹھنا اور توجہ کرنا، یعنی یہ قوم بہت بڑی مسائل و مشکلات کا شکار ہو چکی ہے، جس کو فقط الیکٹریکل شاک یا یہ چیزیں اس کو جگاتی ہیں، بیدار کرتی ہیں، یعنی نارمل نہیں ہے یہ۔ خوب شاک کے ذریعے سے اگر کسی کو آپ ہوشیار کریں تو جب شاک کا اثر ختم ہوتا ہے وہ دوبارہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ عموماً ہم دیکھیں بعض ہمارے دوستان و انقلابیون یہ ہمیشہ شاک پہنچانے کے چکر میں رہتے ہیں قوم کو، کوئی شاک پہنچائیں تاکہ یہ توجہ کریں، وہ کرتے ہیں توجہ، بس وہ پاراجنار میں کوئی بہت بڑا حادثہ ہوتا ہے پھر سارے افسوس کرتے ہیں، کسی شہر میں بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے پھر افسوس کرتے ہیں، کسی شہر میں شہادتیں بڑے وسیع پیمانے پر ہوتی ہیں، چند دن SMS چلتا ہے، پھر اس کے بعد پھر نارمل ہو جاتے ہیں۔ یہی درد ہے، یہی مشکل ہے کہ عوام قوم ایک ایسے مسئلے میں گرفتار ہو چکے ہیں جو اب یعنی اس حد تک جا پہنچتے ہیں کہ بہت ہائی وولٹیج کا شاک ہی انہیں وہ بھی چند منٹ کے لیے ہوشیار کرتا ہے، اور چند منٹ کے بعد پھر دوبارہ اپنی اسی کوما والی حالت پر واپس آ جاتے ہیں۔ کوما میں ہیں ہم۔ اس حالت سے نکلنے کے لیے پائیدار بیداری ہو، ہمیشہ کی بیداری ہو، مسلسل بیداری ہو، یعنی جن دنوں میں سب سوئے ہوئے ہیں یہ قوم بیدار ہو، اس وقت بھی اتنی ہوشیار ہو کہ اس کو پہلے سے اندازہ ہو جائے کہ پیش بھی نہیں کر سکے کہ کیا ہونے والا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، دشمن کیا سوچ رہا ہے، پہلے سے یہ تشخیص کے قابل ہو جائے۔ اس علاج کی ضرورت ہے، ورنہ صرف شاک اور
ایشوز کے ذریعے سے قومیات کو ڈیل کرنا چلانا، یہ مزید قوم کو خراب کرنا ہے۔ آپ دیکھیں اس وقت پاکستان کے جو سیاسی جماعتیں ہیں، مذہبی سیاسی جماعتیں، بڑی بڑی جماعتیں ہیں، ملکی جماعتیں جو مؤثر ہیں، ان کے دیکھیں ایشوز کے پیچھے اٹھیں۔ جب تک کوئی ایشو شروع نہیں ہوتا ان کی سیاست چلتی ہی نہیں ہے۔ یہ خود دلیل ہے، ایشوز کے بغیر جب عمل نہیں کر سکتے، یہ خود دلیل ہے کہ تباہی بہت زیادہ ہے، خرابی بہت زیادہ ہے۔ اتنے ہائی وولٹیج شاک کی ضرورت ہے اس قوم کو۔ یہ شاک بھی ٹیمپریری بیداری، شعور، وہ بھی چند افراد کے اندر بیدار کرتے ہیں۔ خوب رائے حل کیا ہے؟ رائے حل وہی جو ائمہ معصومین نے ہمارے لیے رکھا ہے، اور یہ اگرچہ اپنی نوعیت میں ایک سانحہ ہے، وہ حادثہ ہے، وہ ناگوار واقعہ ہے، لیکن بشریت کے لیے ایک کہہ سکتے ہیں ہم خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم اہتمام ہے۔ محرم و ایام عزاداری، عزا اسی چیز کا نام ہے، مسلسل قوم کو بیدار رکھنا اور اس کو بیداری کی دوا پلانا اور نشے کے آثار اس کے بدن سے باہر نکالنا۔ محرم کے اندر قوم کے رگوں میں جو نشے جا چکے ہیں ان نشوں کو باہر نکالنا اور اس کی جگہ پر بیداری کا مواد قوم کو پلانا، یہ دوا پلانا، تاکہ کبھی بھی نہ سوئے، نہ معمولی حالات میں نہ غیر معمولی حالات میں، اور عکس العمل دکھائے۔ یعنی اتنا ہوشیار و بیدار رکھیں آپ لوگوں کو، قوم کو، کہ عکس العمل کی حد تک آ جائیں۔ یہ عمل رسول اللہ کی رحلت کے بعد شروع ہوا۔ رسول اللہ نے امت کو بیدار کیا، مبعوث کیا۔ مبعوث جمود توڑ کر بیدار کرنے کو بعث کہتے ہیں۔ یعنی بعثا وہ چنگاری، خاکستر جس میں کوئی آگ نہیں ہے، اس میں جا کر چنگاری کو اتنی ہوا دینا، پھونکے مارنا کہ وہ شعلہ بن جائے، بھڑک اٹھے۔ بجھی ہوئی چنگاری کو شعلہ بنانا یہ باعث ہے۔ سوئے ہوئے آدمی کو جگانا یہ باعث ہے۔ بے ہوش آدمی کو ہوش میں لانا یہ باعث ہے۔ یعنی باعث کے لیے، بعثت کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک کہ سابقہ حالت جمود ہو، رکود ہو، جمود کی حالت توڑنا اور جمود کی حالت سے نکال کر بیداری کی حالت میں لانا، یہ باعث ہے۔ رسول اللہ نے مبعوث کیا معاشرے کو، جمود توڑا اس کا، ہوشیار و بیدار کیا، لیکن دوبارہ پھر نشے پلانا شروع ہوئے، اور ان نشوں نے اتنا بے ہوش کر دیا کہ یزید سید الشہداء علیہ السلام کو یہ تعجب تھا جو آج ہمیں ہرگز نہیں ہے، ہمارے لیے بالکل معمولی بات ہے۔ وہ تعجب یہ کہ امام حسین کو کیا پڑی تھی کہ وہاں چھوڑ چھاڑ کے سب لوگ آرام سے اپنی بزنس میں لگے ہوئے تھے، معیشت میں لگے ہوئے تھے، کاروبار اپنا کر رہے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو لیا اور حکومت وقت کے خلاف، یزید کے خلاف قیام کرنے کے لیے کیوں؟ یہ سوال بن گیا ہمارے لیے، اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے تھا۔ یعنی ہمارے لیے یہی سوال اٹھنا چاہیے تھا کہ کیوں کیا امام حسین علیہ السلام نے یہ کام۔ امام حسین علیہ السلام کو بھی اپنا کوئی بزنس سوچنا چاہیے تھا، کوئی کاروبار سوچنا چاہیے تھا، اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے تھا، ان کو نوکریوں کا کوئی انتظام کرنا چاہیے تھا، آگے بہت سارے کام تھے وہ کرنے چاہیے تھے جو لوگ کر رہے تھے۔ یہ کیا کیا انہوں نے؟ سارے بچے اٹھا کے جا کے مروا دیے، اپنے خود بھی شہید ہو گئے۔ یہ آج تک شیعوں کے ذہن میں بھی سوال ہے۔ ان شیعوں کو دکھ صرف اس بات کا ہے کہ وہ مارے گئے بے دردی کے ساتھ، بس، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے شیعہ کا آج۔ صرف یہ افسوس ہے کہ حسین مارے کیوں گئے، بس۔ یعنی ہماری یہ آرزو تھی کہ وہ محفوظ رہتے، بے شک یزید حاکم رہتا، امام حسین بچ رہتے بھی۔ یہ شیعہ کی آخری وہ چیز۔ شیعوں کو یزید سے کوئی سروکار نہیں ہے، یزیدیت سے کوئی سروکار نہیں ہے، ملوکیت سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ امام حسین نہ مارے جاتے بس۔ آج بھی شیعہ کو مثلا پاکستان میں کس بات کا کھٹکا ہے کہ کوئی شیعہ نہ مارا جائے، باقی جو حکومت کرتا ہے کرے، جو نظام ہے وہ رہے، ہمیں اس سے کیا سروکار ہے؟ ادھر فلاں رہے فلاں رہے، کوئی غرض نہیں ہے ہمیں، بے دین رہے لا دین رہے، وہ مذہبی جماعت رہے، متعصب جماعت آئے، کوئی بھی آئے، ایرا غیرا، یہ جماعت وہ جماعت فلاں جماعت آئے، شیعہ کو کوئی غرض نہیں ہے، صرف یہ کہ کوئی شیعہ مارا نہ جائے، بس یہ ضمانت دے دو کہ پاکستان میں کسی شیعہ کا قتل نہیں ہوگا، وہ بہترین حکومت ہے شیعہ کے لیے۔ یہ تشیع امام حسین کا نہیں ہے، چونکہ امام حسین بالکل محفوظ تھے، پرامن تھے، بالکل محفوظ تھے امام حسین علیہ السلام، اور لوگوں نے بھی مشورے دیے کہ ہم آپ کو محفوظ
راستے بتا سکتے ہیں. امام حسین کے لیے مشکل یہ نہیں تھی کہ مجھے امن ملے. امام حسین السلام نے خود فرمایا اپنے بھائی کے جواب میں کہ جب محمد ابن حنفیہ نے مشورہ دیا کہ آپ مکہ میں جا کر کعبہ میں پناہ لے لیں، بہترین پناہ گاہ ہے، اگر وہاں بھی پناہ نہ ملے تو پھر یمن چلے جائیں، اگر یمن میں بھی پناہ نہ ملے تو پھر صحرا میں کسی غار میں گھس جائیں، اور جب تک یزید زندہ ہے غار سے باہر نہ آئیں. جب آپ کو ایک دن تو مرنا ہے نا، اس نے بیماری سے مر جائے گا، شراب پی کے مر جائے گا، کسی وجہ سے مر جائے گا، یہ ایک دن تو مرے گا. یہ جس دن مرنے کا اعلان ہو اس دن آپ باہر آ جانا غار سے. یہ بھائی نے مشورہ دیا سید الشہداء. امام حسین السلام نے فرمایا کہ بھائی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مجھے پناہ نہیں مل رہی ہے، میری مشکل یہ نہیں ہے کہ میں امن میں رہوں، میں چین میں رہوں، میری مشکل یہ ہے کہ وہ اقتدار میں نہ ہو. حسین اور یزید اقتدار میں ہو، یہ دو باتیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. یہ مجھے اور چیز چبھتی ہے، شیعہ کو اور چیز چبھتی ہے. شیعہ کا ہم مقام یہ ہے کہ شیعہ محفوظ رہے، امام حسین کا ہم مقام یہ ہے کہ دین محفوظ رہے، نظام خدا نافذ رہے. بالکل الگ الگ ترجیحات ہیں ہماری اور امام حسین علیہ السلام کی. آج جو ہم روتے ہیں امام حسین علیہ السلام کو، ہماری بالکل ترجیحات مختلف ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم محفوظ رہیں، کس قیمت پر؟ کسی بھی قیمت پر محفوظ رہیں. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں نا، میرا محفوظ رہنا یہ مطلوب نہیں ہے، میرا ہدف نہیں ہے، میں تو شہادت کے لیے جا رہا ہوں. دین محفوظ رکھنا، دین محفوظ رہنا یعنی یزیدیوں کے نظام سے، بنو امیہ کے نظام سے، ظالموں کے نظام سے. کربلا ایک تفکر ہے، عاشورہ ایک تفکر ہے، ایک نہضت ہے، ایک تحریک ہے، رسم نہیں ہے. ہم نے اس کو رسم بنا دیا ہے. ایک بہت بڑی جفا جو ہم نے کی ہے کربلا کے اوپر، عاشورہ و مجالس و عزاداری کو رسم بنا دیا ہے، بزم بنا دیا. ہم بزم عزا منعقد کرتے ہیں، ہم رسم عزا برقرار کرتے ہیں. عزاداری نہ رسم ہے نہ بزم ہے، عزاداری ایک رزم ہے. رزم یعنی ایک جنگ ہے، ایک پیکار ہے، ایک نبرد ہے. مسلسل پیکار کا نام عزاداری ہے. اگر عزاداری ہوئی 1400 سال تو آج شیعہ کم از کم اس حالت میں نہ ہوتا، عزادار اس حالت میں نہ ہوتا. اگر اس نے عزا کی ہوتی، اس نے بزم منعقد کیا اور رسم منائی ہے، لہذا آج رسم کو بھی خطرہ ہے. یہ بزم بھی محفوظ نہیں ہے. اگر بزم نہ ہوتی، یہ رزم ہوتی، تو آج دین بھی محفوظ ہوتا، اسلام بھی محفوظ ہوتا، پاکستان بھی محفوظ ہوتا، سب کچھ محفوظ ہوتا، ہم بھی محفوظ ہوتے. شوق نہیں چاہیے قوم کو، مسلسل بیدار رکھنے کے لیے تفکر چاہیے. ایشوز نہیں چاہیے. ایشوز پہ نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ نارمل نہیں ہے، ہم بے ہوش ہیں. سی سی یو میں پڑی ہوئی قوم ہے، آئی سی یو میں پڑی ہوئی قوم ہے، اور اس کا کوئی اہم ماں باپ مر گئے ہیں تو ٹیکے لگا کے شاک پہنچا کے اس کو جنازے میں حاضری کے لیے تیار کیا گیا ہے. جنازوں میں حاضر ہو کر پھر دوبارہ سی سی یو میں واپس بے ہوش، پھر مد ہوش. ابھی محرم آیا ہے، سی سی یو سے نکلے گی یہ قوم، شاک پہنچانے کے جائیں گے اس کو، پھر نکلو باہر. 10 دن، مہینہ، 2 مہینے عزاداری ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ سی سی یو میں قوم جا کر ایڈمٹ ہو جائے گی، پھر سو جائے گی آرام سے اگلے سال تک. پاکستان میں عوام کی مشکل یہ بے حسی ہے، لہذا رد عمل نہیں دکھاتے. رد عمل دکھانے کے لیے احساس پیدا کرنا ضروری ہے. احساس پیدا کرنے کے لیے دین ہے، وہ دین کی ترویج کا بہترین ذریعہ کربلا و عاشورہ ہے. عاشورائی دین، کربلائی دین، یہ لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے. یہ پیغام کربلا نہ کہ رسم کربلا برپا کر کے آ جائیں، نہ کہ بزم عاشورہ منعقد کر کے آ جائیں اور داد لے کے آ جائیں اور داد دے کے آ جائیں. ہم کچھ کو جگا کے آ جائیں، کچھ کو نیند سے اٹھا کے آ جائیں، سلائیں نہ. حتیٰ یہ بزمیہ بعض جو انداز ہیں، یہ سلانے والی لوریاں ہیں. کچھ تقریریں، مجلسیں لوریاں ہیں قوم کو سلانے کے لیے. کچھ نوئے روائیاں، قصیدے لوریاں ہیں. یہ لوریاں جائز نہیں ہے پڑھنا. عموماً ہمارے مصلحین کہتے ہیں سر میں نہ پڑھو. وہ سر میں پڑھو بے شک، لیکن خدا را لوری نہ پڑھو. لوری ممنوع ہے. بیداری کا پیغام پڑھو.
وہ کہتے ہیں یہ کہ سر نہیں ہونی چاہیے، باقی محتوا کیا ہو اس سے کوئی غرض نہیں رکھتے، مضمون کیا ہے، لوری ہے، وہ کہتے ہیں بس سر میں نہ پڑھو، بہترین عبادت ہے یہ۔ لوری پڑھنا کس طرح عبادت ہے؟ ایک قوم کو لوری پڑھ کے سنانا کیسے عبادت بن گیا ہے؟ اور پھر ثواب، حضرت زہرا سے توقعات، حضرت امام حسین سے توقعات، اور پورے اہل بیت سے توقعات، یہ لوری کی توقعات کہ ہم نے لوری پڑھی ہے، انہوں نے سنی ہے۔ یہ پڑھنے اور سننے والوں کا اتنا قرض بڑھ گیا ہے اہل بیت پر کہ اب سارے اہل بیت مل کر بھی معاذ اللہ اس کو ادا نہیں کر سکتے، اتنی لوری مقدس پڑھتے ہیں ہم۔ ورنہ امام خمینی فرماتے تھے کہ ایک عاشورہ، ایک عزاداری، ایک سال کی نہضت کافی ہے شیعہ کی نجات کے لیے، اور امام خمینی نے کیا یہ کام۔ ایران میں عزاداری سے انقلاب نکلا، باہر آیا، بیداری آئی، لیکن امام نے لوریاں نہیں سنائی، وہ نشے اتارے۔ یعنی وہ خطبہ جس طرح حضرت زینب نے دیا تھا بازار کوفہ میں، وہ لوری نہیں سنائی تھی کہ سو جائیں سب، بیدار کیا حضرت زینب نے ان کو اس خطبے کے ذریعے سے۔ وہ عزاداری چاہیے۔